بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے مسلمان مرد و عورت، بوڑھے بچے، جوان اور خصوصاً جو ہمارے اسٹوڈنٹس، طلباء، طالبات، طالبات اور پڑھنے والے بچے، طالب علم ہیں، ان سب کے لیے خصوصی طور پہ اور ہر مسلمان کے لیے عمومی طور پہ کہ جن کا ذہن کمزور ہے یا وہ کمزوری فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دماغ بہت کمزور ہیں، ذہن کمزور ہیں، سبق یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے یا یاد نہیں ہوتا، یا پھر جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی قوت حافظہ کے لیے یہ آج کی دعائیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورا نفع حاصل کرے گا۔ اس میں سب سے پہلے ہم قرآن کریم فرقان حمید میں جو اللہ رب العالمین نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دعا سکھائی اور فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ سے یوں دعا کیا کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عرض کریں کہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ مولا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ سپارہ نمبر 16 ہے اور سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر 113 ہے۔ اب اسی طرح دوسری دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہ دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اب یہ دعا بھی ہے، اس سے سینہ فراخ ہوتا ہے اور قوت حافظہ مضبوط ہوتی ہے اور زبان صحیح طریقے سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی، یعنی پڑھائی میں اٹکتی نہیں ہے۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زبان میں لکنت ہو اور وہ اس دعا کو پڑھتا رہے، کثرت کے ساتھ روزانہ پڑھے اور اپنے ورد میں وظیفے میں رکھے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زبان کی لکنت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سپارہ نمبر 16 ہے اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 24 ہے، اسے بھی ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب اس کے بعد ہم دعا لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم روز صبح فجر کی نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم اور پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی دعا مبارک۔ اب دوسری دعا اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ دعائیں یاد کر لیں اور اس کو پابندی سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں آیا کہ نہ قرآن کی ہے اور نہ ہی کہیں حدیث میں اس کا ذکر، شاید ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے میرے رب آسان کر، مشکل نہ کر
اور بھلائی کے ساتھ پورا کر، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ دعائیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ اب اس کا آسان طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ اس سے پہلے ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لیجئے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پہلے درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یعنی اس کو جتنی بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد سورۃ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک 30واں سپارہ ہے۔ یہ سورت کو آپ 7 بار پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، 3 بار پڑھ سکتے ہیں تو 3 بار پڑھ لیں، اگر 1 بار آپ پڑھ سکتے ہیں تو 1 بار پڑھ لیں، اور یہ آپ کی دعا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع، اس کے بعد دوسری دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یہ دعائیں آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے تو اپنی دعاؤں کو مکمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد اس پانی پہ دم کر کے اس کو آپ پی لیا کریں۔ یہ تو ہو گیا پڑھنے والی دعائیں۔ اب اس کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں جس سے نگاہ کو بھی فائدہ ہوگا، دماغ کو بھی فائدہ ہوگا، دل کو بھی فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پہ رکھیں، اور یا حافظو یا قویو، یا حافظو یا قویو، اس کو 11 بار پڑھیں۔ پھر اسی طرح یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، اس کو 11 بار پڑھیں۔ پہلے 1 بار درود پاک پڑھ کے یہ پڑھیں، اور پھر سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھیں، دل پر ہاتھ رکھیں، اور رکھنے کے بعد پھر اسی طرح یا حافظو یا قویو، یا حافظو یا قویو، اس کو پھر یا نورو یا بصیرو، اس کو اچھی طرح آپ نے 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو قوی فرمائے گا، اور جب ہم پڑھیں گے یا نورو یا بصیرو تو اللہ ہماری بصارت کو بھی مضبوط فرمائے گا، اور اسی طرح جب دل پہ پڑھیں گے ہاتھ رکھ کے اللہ ہمارے دل کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور دل کو قوت بھی عطا کرے گا، اور دل کو بصیرت بھی عطا کرے گا، یعنی اپنی معرفت نصیب فرمائے گا۔ تو یہ عمل بھی آپ جاری رکھیں۔ اب اس کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کھانے کے لیے کہ اگر کچھ ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 11 بادام کی گری، اور اسی کی مقدار میں اخروٹ، ان کو پانی میں رات کو بھگو دیا کریں، اور ہو سکے تو آدھی چمچ سونف کی بھی اس میں بھگو دیا کریں، اور صبح اٹھ کے چھیل کر اوپر سے چھلکا بادام کا اتار لیں۔ اگر اخروٹ کا اتر جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ان کو اسی طرح آپ گرینڈ کریں، یعنی جوسر مشین میں اس میں 1 گلاس دودھ ڈال لیں، ان کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں، اس کا ایک ملک شیک بن جائے گا، تو خالی پیٹ اس کو آپ پی لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ اسی طرح عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے کو قوی فرمائے گا، اور حفاظت فرمائے گا، آپ کے دل کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور علم میں اضافہ فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا قبول فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔